بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج ہمارا ٹاپک ویسے تو ہر روز اہم ہوتا ہے، لیکن آج بڑا اہم ٹاپک ہے۔ آج ہے کہ برہم اور مشتعل لوگوں کو کیسے ہم ٹھنڈا کر سکتے ہیں، یعنی ان کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کام کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں پر نا۔ کام کے دباؤ اور زندگی کے تناؤ کی وجہ سے ہر ایک کی قوت برداشت کم ہوتی جاتی ہے، چونکہ اس رجحان میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی، لہٰذا آپ کو بڑی تعداد میں غصے سے بھرے ہوئے لوگوں سے آمنا سامنا ہونے کی توقع رکھنی چاہیے۔ کیا آپ یا ہم لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہم دیکھیں گے پہلی چیز کہ سب سے پہلے تو پرسکون رہنا ہے، خود پرسکون رہنا ہے، دوسروں کو اپنے جذبات سے کھیلنے نہ دیں۔ اگر آپ خود بھی طیش میں آ جائیں گے تو ان کو کیسے قائل کریں گے؟ یعنی اگر ہمیں غصہ آ جائے گا، آپ کو غصہ آ جائے گا سامنے والے کی بات سن کر، تو پھر ہم اس کو کیسے قائل کریں گے؟ تو پرسکون رہنے کے کچھ اچھے طریقے کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ 10 تک گنتی گنیں۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ نے انگلیوں پر 10 تک گنتی گنیں، خاموش رہ کر گہرا سانس لیں، کسی خوشگوار چیز کے بارے میں سوچیں، یعنی کسی اچھی چیز کے بارے میں سوچیں جس کو سوچ کے آپ کو دل سے خوشی ہو۔ اپنے آپ سے کہیں کہ دماغ پر قابو پا کر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی خود سے یہ بات کہنی ہے۔ اور اگلی چیز ہے کہ دشمن اور حریف کی جسمانی حرکات پر نظر رکھیں، کیونکہ پھیلتی آنکھیں، پھولتے نتنوں، جسم میں اکڑاؤ، دھمکی آمیز حرکات، تیز سانس چلنے اور اسی طرح کے دوسرے خبردار کر دینے والے جو اشارے ہوتے ہیں ان سے آپ ہوشیار ہو جائیں۔ جب آپ نظر رکھیں گے نا جو سامنے والا ہے، یعنی اس وقت جب وہ غصے میں آئے تو ظاہر ہے وہ دوست تو نہیں رہے گا آپ کا، تو اس وقت نا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے حرکات و سکنات پر نظر رکھنی ہے کہ وہ کیسی ہو رہی ہیں۔ اگر ایسی کیفیت دکھائی دے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے نا، تو ان سے دور ہو جائیں اور صلح جو بن جائیں، یا مضطرب لوگوں سے ان کے جذبات دریافت کریں کہ کیا بات ہے، آپ کو کیوں اور کس بات پر غصہ آیا ہے، لیکن ٹھنڈے ہو کر پرسکون ہو کر یہ بات کرنی ہے۔ اور اس میں ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ جو برہم شخص ہے اس کو بٹھا دیں، اگر وہ کھڑا ہے نا اس کو بٹھا دیں۔ اگر وہ کھڑے رہیں گے تو اور بھی زیادہ برہم ہو جائیں گے، ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کھڑے ہوں تو اور زیادہ غصہ آتا چلا جاتا ہے، ان کی حالت بدل دیں۔ بیٹھ جانے سے ان کا طیش کم ہو جائے گا۔ اور اس میں چوتھا ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں، چوتھی چیز کہ جو برہم شخص ہے نا اس کی بات سنیں، کیونکہ اسے غصہ آیا ہے تو کسی بات پر ہی تو غصہ آیا ہوگا، تو آرام سے پہلے تو اسے بٹھا دیں، پھر بٹھا کے اس کی بات غور سے سنیں اور اسے اپنا غصہ نکال لینے دیں۔ آپ خاموش رہیں، جو بولنا چاہتے ہیں وہ بولے، درمیان میں مداخلت نہیں کرنی۔ اپنے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں سے اس کی بات میں دلچسپی لینے کا مظاہرہ کریں، یعنی آپ ایسے فیل کریں جیسے آپ اس کی بات دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ اور جب وہ اپنی بات کا بڑا حصہ کہہ چکے تو پرسکون انداز میں اس سے سوالات پوچھیں، اس سے بات کریں اب کہ کیا مطلب بات تھی کہ آپ کو غصہ آ گیا تھا، اور وضاحت بھی ضرور مانگے نا کہ کیا مطلب کیسا آپ کا ایسا رویہ کس وجہ سے آیا ہے، میری کس بات کی وجہ سے آپ کو یہ غصہ آ گیا ہے، یا آپ کس بات پر اتنے طیش میں آ گئے ہیں۔ اور یہ الفاظ ادا کر کے اپنی بات پر زور دیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم ایسا کیوں محسوس کرتے ہو۔ نوٹ کریں کہ ایسا کہنا اس کی بات سے متفق ہونے کے مترادف تو نہیں ہے،
اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں، یعنی آپ جب اس کی بات غور سے سنیں گے، اسے فیل ہوگا کہ آپ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں، تو آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم ایسا کیوں محسوس کرتے ہو۔ تو اس طرح یہ ظاہر ہوگا کہ آپ اس کی بات آپ سن رہے ہیں، اور اس کی توثیق بھی ہوتی ہے کہ اس کے جذبات جائز ہیں، یعنی اسے ایسے فیل ہو کہ اس کے جذبات جائز ہیں، جو کہ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ آپ نے نا جب وہ اپنی بات کا بڑا حصہ کہہ چکے تب کہنی ہے، جب وہ اپنی بات اب مکمل کر لے تو پھر اس کا حل پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بات پھر دوبارہ سنیں، اور جب کمپلیٹ ہو جائے اس کی بات تو پھر حل پیش کریں، یا اس سے حل دریافت کریں، یا تو خود پیش کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا یہ حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، کہ کیا حل آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، جو دونوں کے لیے بھی قابل قبول ہو نا، دونوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، صرف اس بندے کے لیے تو نہیں نا جو مشتعل یا برہم ہو کر آپ کو مطلب اپنی بات پر قائل کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کے لیے قابل قبول جو بھی بات ہو، جو بھی حل ہو، وہی دریافت کریں، اس سے بھی کریں اور خود بھی حل پیش کریں اس کا۔ اور جب ہر حربہ ناکام ہو جائے، یعنی یہ ساری باتیں ناکام ہو جائیں، کوئی بات ہی مطلب اس طرح کی نہ ہو، تو دوسرا شخص جو ہے بحث کرنا جاری رکھے، تو اس سے پوچھیں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، کیا چیز تمہیں راضی کرے گی، کس بات سے تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کی بات پر عمل کریں، یا اسے بتا دیں کہ آپ اس کی بات پر عمل کیوں نہیں کر سکتے۔ تو آپ ضرور اپنی بھی وضاحت دینی ہے نا، جب اس سے مانگیں گے تو خود بھی تو وضاحت دینی ہے نا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رضامند کر دے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ یا تو آپ عمل کریں اگر کر سکتے ہیں اس کی بات پر، اور اگر عمل نہیں کر سکتے تو آپ اسے کہہ دیں واضح طور پر کہ میں آپ کی اس بات پر عمل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی آپ کو کہنا پڑے گا۔ دیکھیں کہ یہ جو غصہ ہے نا کیوں آتا ہے، اشتعال کیوں آتا ہے انسان کو، سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کام کے دباؤ کی وجہ سے، یعنی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندے پریشر میں آ جاتے ہیں، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر غصہ آتا ہے۔ ایک تو کام کا دباؤ ہوتا ہے، دوسرا تناؤ بھی ہوتا ہے، زندگی کا تناؤ، یعنی ایک عجیب سی ٹینشن جیسی کیفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، یعنی جب ریسٹ نہ ملے کسی کو، کام کا بوجھ بہت زیادہ ہو، تو پھر قوت برداشت میں بھی تو کمی ہو جاتی ہے نا، جس کی وجہ سے یہ غصہ آتا ہے۔ تو پرسکون رہنا بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان پرسکون ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو اپنے جذبات سے کھیلنے نہیں دیتا۔ جب انسان طیش میں آ جاتا ہے نا تو یوں سمجھیں کہ وہ پھر ایک تو شیطان اس سے کھیلتا ہے، شیطان اس کے یعنی شیطان اپنی مرضی کے اس بندے سے کام کرواتا ہے۔ اسی وجہ سے تو انسان کے جو ہے غصے کی وجہ سے اس کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے اور کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو غصے کا اظہار کرنا جو ہے نا، تو یہ کچھ لوگ اظہار کر دیتے ہیں غصے کا، اور یہ کوئی ناجائز جذبہ نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک جائز جذبہ ہے، تاہم اس کی باقاعدہ جو ہے خوراک اگر ہم دیکھیں آپ اور آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے تو جائز جذبہ نا۔ تو کیا ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں، یا دوسروں کو ہم جو مشتعل افراد ہیں ان کو ہم پرسکون کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آج ہم نے کچھ پوائنٹس دیکھے ہیں۔ اور جو بار بار غصہ ہے نا یہ ہماری زندگی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، چاہے ہمیں آئے یا کسی اور کو آئے، جیسے ہم نے دیکھا نا کسی کو غصہ آ جائے تو یہ زندگی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور اس پر قابو پانے کے لیے پھر یا تو ہم خود کسی کو، یعنی کوئی مشتعل ہے تو اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں اس کے جذبات کو، یا ہم پھر کسی ماہر
کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رد عمل بہت مشکل ہوتا ہے، اگر غصے کا جو کسی نے غصہ کیا ہے اس کا رد عمل ہم پر ہوتا ہے تو اس کا اظہار بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا، غصے کا جب کوئی کرتا ہے ہم پر، اس کا ہم پر جو ہم فیل کرتے ہیں تو اس کا اظہار کرنے کی بجائے ہم نے نا اس وقت ذہن سے سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ذہن سے سوچیں گے نا، ذہن استعمال کریں گے تو ہم جیت جائیں گے نا۔ ایک جنگ ہے نا شیطان کے خلاف، کیونکہ غصہ شیطان دلاتا ہے، خود بھی آگ سے بنا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی آگ بگولا کر دیتا ہے غصے میں۔ تو یہ ایک جنگ ہے، تو جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں ایک فریق جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے، تو ہم نے جیتنا ہے، سوچنا ہے۔ اور جیت کب سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے ذہن کا استعمال کریں، اور ہمیں اپنے جذبات سے لوگوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وہ ہمارے جذبات سے اس وقت کھیلتے ہیں جب ہمیں غصہ آتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نا غصے میں جب آ جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ گستاخی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح ایک انسان نا آپ کو اذیت پہنچا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح ہمیں لگتا ہے، فیل ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اذیت پسند ہیں، دوسروں کو اذیت میں دیکھنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ بہت زیادہ خوف یا اذیت ہی کسی شخص کو دوسرے پر بھڑک اٹھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ہوگا تو اگلا بندہ بھی تو ظاہر ہے پھر اشتعال میں آ جائے گا۔ تو کیا آپ عام طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ غصے میں آتے ہیں جو مجروح یا سہمے ہوئے ہوتے ہیں؟ عام طور پر تو ہم عام طور پر ایسا نہیں کر سکتے اور کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ظاہر ہے ہر ایک بندے کو غصہ آتا ہے، جس کو روزانہ نہ بھی آئے نا تو کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو کسی کو بھڑک اٹھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو کہیں ہم تو ایسا نہیں کسی کے ساتھ کرتے نا، تو اپنے غصے کے نتائج کا دیانتداری کے ساتھ ہم نے تجزیہ کرنا ہے۔ دوسروں کے غصے کا تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اپنے غصے کا بھی ہم نے تجزیہ کرنا ہے۔ تو کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جب ہمیں غصہ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ اگر ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو پھر ہم تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں نا اس طرح۔ تو جب ہم بھی طیش میں آئیں، آپ میں سے کوئی طیش میں آ جائے تو اس وقت پرسکون ہو جانا ہے، خاموش ہو جانا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کچھ بولنا نہیں، خاموش ہونا ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا تھا نا کہ کسی اور کے غصے کی وجہ سے اگر غصہ آنے لگے، یا ویسے ہمیں کسی بات پر خود کو بھی غصہ آنے لگے، تو بھی وہی کام کرنا ہے جو کسی کے غصے کی وجہ سے ہمیں ہم نے طیش میں نہیں آنا، اور اپنے لیے کرنا ہے کہ گہرے سانس لینے ہیں اور خاموش ہو جانا ہے، پرسکون رہنا ہے۔ اور جیسے 10 تک میں نے بتایا، گنتی گننی ہے انگلیوں پر، اور اپنی نا حالت بدل دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب غصے کے دوران انسان بولتا بھی ہے نا، اگر ہم بولیں گے تو وہ ہماری آواز وہ نہیں ہوگی جو ہماری اوریجنل آواز ہوتی ہے۔ غصے کی وجہ سے نا آواز بھی چینج ہو جاتی ہے لوگوں کی، آواز بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ اندر شیطان جو ایک آیا ہوتا ہے نا، تو وہ سارے کام تو وہی کرا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شکل بھی بگڑ جاتی ہے۔ آئینے کے سامنے اگر انسان کھڑا ہو کر دیکھے نا اپنے آپ کو، تو اس کو اپنی شکل بھی اور طرح کی لگے گی، ویسی نہیں ہوگی جو عام طور پر ہماری ہوتی ہے۔ شکل بگڑ جاتی ہے نا غصے کی وجہ سے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے غصے پر قابو پانا ہے، اور مشتعل اور جو برہم افراد ہوتے ہیں نا، ان کو بھی، ان کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں سے سامنا بھی کم ہو، کہ اگر کبھی ہو بھی جائے نا، ہو جاتا ہے نا ایسے لوگوں سے۔ بعض اوقات گھر میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جس کو آ جاتا ہے غصہ بات بات پر، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملنے جلنے والے افراد میں، ہمارے رشتہ داروں میں، یا دوست احباب میں سے کوئی، یا کولیگز میں سے کوئی ہوتا ہے جو زیادہ غصہ کر جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے
خود بھی پرسکون رہنا ہے اور ان کو بھی پرسکون یعنی رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، خود بھی غصے پر قابو پانا ہے، اور دوسرے جو اگر غصے میں آ جاتے ہیں تو ان سے بھی اپنا پہلو کس طرح بچانا ہے، یہ آج ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت دعائیں ہیں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے، سب کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کو وہ پسند کرتا ہے، اور ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، زندگی بھی آسان فرمائے، آسان لوگوں سے ہمارا سامنا ہو، آسان کاموں سے ہمارا سامنا ہو، ہمارے کام آسان ہو جائیں اور دنیا بھی آسان ہو ہمارے لیے اور آخرت بھی آسان ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی بات چیت، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آخر میں یہی بات ہوتی ہے کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیا کریں، کوئی کومنٹ بھی دے دیا کریں، اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو، نئی آڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔